جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے پاس بہت ہی اہم سوالات ہیں۔ یہ پچھلے 10 سال کے پیپر میں، بورڈز کے پیپر میں آئے ہوئے ہیں، اور کلاس 11 کے کویسچن ہیں، MCQs کلاس 11، اور یہ انتہائی امپورٹنٹ کویسچن ہیں، ریپیٹڈ کویسچن ہیں، بورڈ میں آئے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی سوالات جو ہیں امید ہے کہ باقی پیپر میں بھی آئیں گے، اور ان کو اچھی طرح تیار کر لیا جائے، اور بہت زیادہ اہم سوالات ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے پاس جو دیا گیا ہے، رسالت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ یہ جیم آپشن ہمارے پاس ہے، پیغام پہنچانا۔ دوسرا سوال ہے شرک کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو یہ حصہ داری یا سانجھے داری کہتے ہیں اس کو۔ تیسرا سوال ہے تورات جو ہے کس پیغمبر پہ نازل ہوئی؟ تو یہ الف آپشن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کے بعد قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ یہ ہمارا آپشن ہے، بے آپشن، رمضان المبارک میں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے سعی کون سے 2 مقامات کے درمیان کی جاتی ہے حج کے موقع پہ؟ سعی جو ہے کون سے 2 مقامات کے درمیان کی جاتی ہے؟ تو یہ صفا اور مروہ ہے جی۔ اس کے بعد ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر کون سے صحابی زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے؟ 4 نام دیے ہوئے، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے قرآن مجید کی کون سی سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں ہمارے سامنے۔ تو یہ سورت توبہ ہے، اس میں بسم اللہ نہیں ہے، اور سورت نمل میں 2 بار ہے۔ آگے سوال یہ ہے کتاب الآثار کے مصنف کا نام کیا ہے؟ حدیث کی کتاب ہے امام ابو حنیفہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کب کیا؟ یہ 10 ہجری ہمارے سامنے ہے۔ اور آخری سوال یہ ہے خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا نام دیا ہے؟ آگے جہاد اصغر ہے، اکمل ہے، 4 آپشن ہیں، اس کو جہاد اکبر کا نام دیا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں دوسرے پیپر کی طرف۔ یہ ہمارا دوسرا پیپر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ کا کیا مطلب ہے؟ 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ دوسرا سوال ہے اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابلے میں آ کر کھڑے رہنے کا ثواب گھر میں ڈیش نمازوں سے زیادہ ہے۔ آگے 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، تو یہ 70 نمازوں سے زیادہ ہے۔ آگے سوال ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے حدیث کے صحیفے کا نام کیا تھا؟ تو یہ صحیفہ الصادقہ ہے، 4 انہوں نے دیے ہوئے آپشن، تو یہ الف والا جو ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ ڈیش وہ بری خصلت ہے جو کسی کو خوشحال دیکھ کر، پرسکون دیکھ کر انسان کو بے چین کر دیتی ہے، تو یہ جیلسی اور حسد ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈیش کے موقع پہ حضرت ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو یہ صلح حدیبیہ ہے اس کا جواب۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ سعی کہتے ہیں۔ قرآن مجید فصاحت اور بلاغت کا وہ شہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب اور عجم تمام فصیح اور بلیغ لوگ عاجز ہیں۔ یہ جملہ قرآن پاک کی کون سی کوالٹی بتاتا ہے؟ 4 کوالٹی ہیں۔ یہ کتاب اعجاز یعنی عاجز کر دینے والی عقل کو، جس سے معجزہ نکلا ہے۔ جیم جواب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ مواخات کب قائم کیا؟ جب ہجرت کے بعد آپ وہاں پہ تشریف لے گئے مدینہ میں۔ یہ پہلا جواب ہے 1 ہجری۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ یہ 4 آپشن دیے ہیں، سورۃ العصر ہے۔ کون فرمایا کرتے تھے حج کا سامان تیار رکھو؟ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ 4 نام دیے ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم جاتے ہیں اپنے تیسرے پیپر کی طرف۔ توحید کا لفظی مطلب کیا ہے؟ 1 ماننا۔ 4 آپشن ہیں۔ بعض روایات میں انبیاء اور پیغمبروں کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ جیم آپشن ہے 1,24,000۔
یہ سارے آپشن میں آپ کو دکھا نہیں رہا، اس پہ بہت بڑی ویڈیو بن جائے گی، تو اس لیے میں ذرا اس کو شارٹ کر کے صرف جوابات کی طرف فوکس کر رہا ہوں۔ ملائکہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغت میں کیا معنی ہے اس کے؟ ڈکشنری میں قاصد یا میسنجر کو کہتے ہیں، پیغام لانے والے کو۔ صحائف ستہ کیا ہے؟ احادیث کی کتابوں کو کہتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث کی کتاب ہے، اس کے مؤلف کون ہیں؟ امام ابو عیسیٰ ہیں۔ قیامت کے روز سب سے پہلے کس کا حساب کیا جائے گا؟ نماز کا کیا جائے گا۔ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ کس سے اچھا سلوک کرنا؟ والدین سے، ہمسایوں سے، یا کس سے؟ ہم نے کہنا جی رشتہ داروں سے۔ حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں کہاں ماری جاتی ہیں؟ مینا میں، یہ پہلا جواب ہے، مینا کے میدان میں۔ علماء نے منافق کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ یہ 2 قسمیں ہیں۔ کبھی آ جاتا ہے وہ کون سی قسمیں ہیں، وہ شارٹ کویسچن میں آ جاتا ہے۔ پہلی وحی کی آیات کس صورت میں شامل ہیں؟ 4 صورتوں کا ہم نام دیا، یہ سورۃ العلق ہے۔ آگے چلتے ہیں چوتھے پیپر کی طرف۔ سوال ہے وحی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ وحی کے لغوی معنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈال دینا، یہ جو آپشن ہے ہمارے پاس یہ والا ہے۔ آگے سوال ہے قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کون سی ہے؟ 4 آپشن ہیں۔ ترتیب توقیفی ہے یہ والی، پہلا آخری جواب ہے ڈی۔ شرک کے لغوی معنی کیا ہیں؟ شرک کے لغوی معنی حصہ داری کی ہے، یہ ساجھے داری کی ہے، یہ اس کا جواب ہے، جو بے اس کا جواب ہے۔ آخرت کا احساس کرنے والے کو کس کا خیال رہتا ہے؟ 4 انہوں نے آپشن دیے ہیں۔ نیکی سے رغبت کا خیال، الف اس کا جواب ہے۔ آگے سوال ہے ذکر کی افضل ترین صورت کون سی ہے؟ اس بار پیپر میں آپ نے یہ سوال کیا بھی تھا، تو یہ نماز ہے افضل ترین صورت۔ اسلامی معاشی نظام میں بنیادی اہمیت کس کو حاصل ہے؟ تو اس کا جواب ہے زکوٰۃ کو جی۔ قرآن مجید کے مطابق روزے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے یہ ہمارے پاس دال ہے، تقوی۔ اور آگے سوال ہے حج کے موقع پر شیطان کو کنکریاں کہاں ماری جاتی ہیں؟ مینا کے میدان میں۔ حضور اکبر نے جہاد اکبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کس کو کہا ہے؟ اس کا جواب جو ہے یہ بھی ہے، خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو، اپنے خلاف۔ آخری سوال ہے قرآن پاک کی سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ یہ سورۃ العلق ہے، یہ پہلا اس کا جواب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں 5ویں پیپر کی طرف۔ یہ ہمارا 5واں پیپر آ گیا۔ عقیدہ کی مثال ڈیش کسی ہے، 4 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بیج کی مثال ہے، ہم نے پڑھا تھا، اس کو انڈر لائن بھی کیا تھا۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہے؟ انہوں نے 4 آپشن دیے ہیں، تو ظاہر ہے نوری مخلوق ہے۔ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پہ اٹھائی گئی ہے، کتنے ستونوں پہ؟ 5 پہ جی۔ ہم نے پڑھا ہوا ہے اسلام کے 5 جو ہیں پلرز ہیں، 5 پلر آف اسلام۔ قرآن پاک میں روزے کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ تقوی کا حصول، الف اس کا جواب ہے۔ جہاد کا لغوی مطلب کیا ہے؟ کوشش کرنا، یہ پہلا اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری محبت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ 4 آپشن ہیں، ظاہر ہمارے والدین ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے قریب کس کو کہا ہے کہ یہ چیز تقوی کے قریب ہے؟ عدل اور انصاف کو کہا ہے، اے دل ہوا اقرب للتقوی، یہ آیت ہم نے پڑھی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس کن کی زوجہ تھیں، اہلیہ تھیں یا بیوی تھیں؟ یہ حضرت جعفر طیار۔ قرآن پاک کی وہ سورت جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ 4 آپشن ہیں۔ سورۃ توبہ ہے، یہ بیس کا آپشن ہے۔ اور آخری سوال یہ ہے حمام بن منبع نے کس صحابی کا صحیفہ جو ہے وہ تیار کیا تھا یا روایت کیا ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اس کا جواب جو ہے یہ ہمارے پاس بے بن رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ۔ آگے چلتے ہیں 6 پیپر کی طرف۔ تو پہلا سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ وہی ہیں جس نے
डैश आसमान तय बता पैदा किए। कुरानी आयत का तर्जुमा है अल्लज़ी खलक़ल सबा समावात इंतिबा का 7 आसमान। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत कुरान हदीस और डैश से साबित है, ये इजमा उम्मत है। ये जीम इसका जवाब है। कुरान मजीद के मुताबिक रोज़े का मकसद क्या है, तो ये इसका जवाब बे है, तक़वे का हसूल। ये पहले भी 2-3 बार आ चुका है। ज़कात के लिए सोने का निसाब क्या है, कितना सोना होना चाहिए, 7.5 है तोला। ये बे इसका जवाब है। हकूकुल इबाद का क्या मतलब है, इबाद जो बंदों के हकूक़ हैं, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। आगे जी, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में ले जाना वाला अमल कौन सा करार दिया है, तो ये हमारे पास से आखिरी जवाब है दाल, सच बोलने वाला। उलमा इस्लाम ने मुनाफिक की कितनी किस्में बताई हैं, अभी हमने ये पेपर में भी सवाल किया है कि 2 किस्में हैं, अलिफ इसका जवाब है। आगे सवाल, आपने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान कौन सा रिश्ता कायम किया, रिश्ता मुआखात है, ये दाल जवाब है इसका, भाईचारे का रिश्ता। कुरान करीम के मुताबिक कितने नाम ऐसे हैं जो कुरान पाक की आयात से साबित हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए इन्होंने, तो ये 55 हैं टोटल। तो ये इसका जो है जीम इसका जवाब है 55। इमाम अब्दुर्रहमान निसाई का सन वफ़ात क्या है, तो ये आखिरी इसका जवाब है 303 हिजरी। आगे चलते हैं 7वें पेपर की तरफ। पहला सवाल है हमारे पास, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पैगाम रिसालत पहुँचाना शुरू किया तो सबसे पहले किसकी तालीम दी, ये पहला जवाब है अकायद की। आगे आप पर दीन की हुई क्या चीज़, तो यहाँ हमने लिखना है तकमील हुई, आप पे तकमील हुई, यानी आपने दीन को मुकम्मल किया। ये कुरानी आयत की तरफ इशारा है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। आखिरी हज के मौके पर अल्लाह ने जो आयत नाजिल की थी कि अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया। ज़कात की शरह कितनी है, रेट ऑफ ज़कात, ये अलिफ जवाब है 2.5। उसके बाद ये हाजी जो है किस जगह शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, बहुत दफ़ा सवाल आ चुका है, मिना के मैदान में। आपके इरशाद के मुताबिक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा गुनाह जो है ये शिरक है, ये बे इसका जवाब है। सुलह हुदैबिया के मौके पर कौन से सहाबी जंजीरों में जकड़े आए थे, हज़रत अबू जंदल हैं। अब ये पेपर में आपने सवाल किया भी था। हज़रत जाफ़र किस जंग में शहीद हुए, ये जंग मोता या ग़ज़वे मोता में है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हज किया, यानी कब किया, 4 ऑप्शन है। ये 10 हिजरी में आपने हज किया। बाद औक़ात सवाल आता है कितने हज किए, एक ही हज किया। किताबुल आसार किसकी तसनीफ़ है, पहले भी आया है, तो ये इसका जवाब जीम है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। और आगे हम चलते हैं 8वें पेपर की तरफ। 8वें पेपर का पहला सवाल है, रिसालत का लुग़वी मतलब क्या है, रिसालत का जो है लुग़वी मतलब, तो ये बे इसका जवाब है पैगाम का पहुँचाना। दूसरा सवाल है, क़यामत के दिन सबसे पहले किसका हिसाब किया जाएगा, हम कई बार कर चुके हैं, नमाज का, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मसारिफ़ ज़कात में मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब से क्या मुराद है, तो ये इसका जीम जवाब है, 9 मुस्लिमों की तारीफ़ के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पड़ोसी की अक़साम हैं 3, 4, 5 कितनी हैं जी, जीम इसका जवाब है 3 अक़साम है पड़ोसी की, और वो कौन सी हैं वो हम शॉर्ट क्वेश्चन में करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद दीन इस्लाम में तबलीग के लिए हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वादी में चले गए, तो ये वादी ताइफ इसका जवाब है, बे जो है। किस खलीफा राशिद के दौर में कुरान पाक को किताबी सूरत में जमा किया गया, तो ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अगर वैसे जमा किया गया आ जाता, किताबी शक्ल में ना आए, तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। अगर ये आ जाए पहली बार किसी ने जमा किया, फिर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। तो चूँकि सरकारी तौर पर जमा हुआ किताबी शक्ल में, तो ये हज़रत उस्मान इसका जवाब है। बाद बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे सवाल है, असूल अरबा से क्या मुराद है, असूल अरबा से ये फ़िक़्ह जाफ़रिया की जो 4 किताबें अहादीस की, उनको कहते हैं। और आगे सवाल ये है,
صحیفہ صادقہ کس کی تعریف ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی تعریف ہے یہ جی۔ اور آخری سوال یہ ہے، امام سفیان ثوری کی کتاب کا نام بتائیں، تو ان کی کتاب کا نام الجامع ہے، بے اس کا جواب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنا نیکسٹ پیپر کی طرف۔ اس میں سوال کیا جی؟ پہلا سوال، اللہ کی صفات کے تقاضوں میں توحید کی یکتائی کا مفہوم کیا بتاتا ہے؟ جیم جواب ہے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ رسالت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پہلے بھی ہم نے پڑھا، پیغام کا پہنچانا۔ قرآن مجید میں روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ پہلے بھی آ چکا ہے سوال 2 بار، تقویٰ جی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مواخات کس کے درمیان قائم کیا؟ تو یہ ہم نے پڑھا تھا، مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ کتاب الآثار کے مؤلف کون ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ ہیں۔ 3-4 بار یہ سوال آ چکا ہے۔ قرآن پاک کا ایک نام البیان ہے، اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ الف جواب ہے، وضاحت والی کتاب۔ اس کے بعد سوال ہے کہ ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی نے کون سی حدیث کی کتاب تدوین کی؟ تو یہ الکافی ان کی کتاب کا نام ہے، فقہ جعفریہ کی مشہور کتاب ہے الکافی۔ آگے سوال ہے، انجیل کس نبی پر نازل ہوئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب ہے۔ اور آخری سوال ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کس کے دور میں لڑی گئی؟ یہ جھوٹا نبی جو تھا، جنگ یمامہ کا اشارہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں۔ اس کے بعد ہمارا یہ پیپر نمبر 10 ہے، 90 سوال ہو چکے ہیں، یہ 91 ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ ایک ماننا۔ اگر آ جائے توحید کا اسلام میں کیا مطلب، پھر میں نے بتانا اللہ کو ایک ماننا، یقین رکھنا۔ بعض روایات میں انبیاء کی تعداد کتنی بتائی گئی ہے؟ 1,24,000۔ ملائکہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ پہلے بھی آ چکا ہے، قاصد یا میسنجر۔ صحائف ستہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کا جواب ہے، مشہور احادیث کی کتاب کو کہتے ہیں، جو 6 کتابیں ہیں۔ جامع ترمذی کے مؤلف کون ہیں؟ یہ امام ابو عیسیٰ ہیں، ہم نے اپنے پہلے پڑھا تھا۔ قیامت کے روز مسلمانوں سے سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ مشہور سوال ہے، نماز کے بارے میں۔ صلہ رحمی کا کیا مطلب ہے؟ یہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ حج کے موقع پہ کس کو کنکریاں، شیطان کو کنکریاں کہاں ماری جاتی ہیں؟ مینا کے میدان میں۔ علماء نے منافق کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ جی 2 قسمیں، 2 قسمیں بتائی ہیں، اعتقادی منافق اور عملی منافق۔ جو حدیث میں نشانیاں بتائی ہیں منافق کی وہ 3 ہیں، وہ یہ یاد رکھیے گا، کنفیوز ہو جاتا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں، کس میں ان کی 2 ہیں۔ پہلی وحی میں کس سورت کی آیات شامل تھیں؟ یہ سورۃ العلق کی آیات شامل تھیں۔ آگے چلتے ہیں 11ویں پیپر کی طرف۔ کتاب الآثار کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ پہلے بھی آ چکا ہے، اور امام ابو حنیفہ۔ امام ترمذی کا سن وفات کیا ہے؟ یہ 279 جو ہجری ہے۔ حاجی شیطان کو کنکریاں کہاں مارتے ہیں؟ مینا میں، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے۔ عقیدہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ عقیدہ کا گرہ لگائی ہوئی چیز جو ہے۔ قرآن پاک میں روزے کا بنیادی مقصد کیا بتایا گیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا، تقوی کا حصول۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کس چیز سے؟ آگے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، نور سے پیدا کیا، اس لیے ان کو نوری مخلوق کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تدوین قرآن پاک کے لیے کس کو مقرر کیا تھا؟ صحابی کو، حضرت زید بن ثابت کو۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کون سی ہے؟ ترتیب توقیفی ہے۔ حضرت جعفر کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ یہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ غزوہ موتا میں۔ قرآن مجید کی آیات سے قرآن پاک کے کتنے نام جو ہیں ثابت ہیں؟ تو یہ 55 ہیں۔ اور آخری پیپر ہے ہمارے پاس، وہی کہ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ توحید کا ہے۔ وہی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دل میں چپکے سے بات کرنا۔ سنت قرآن مجید کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ترجمہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جی شرح ہے یا تشریح کہہ سکتے ہیں۔
इज्तमाई नमाज का सवाब इनफरादी नमाज के मुकाबले में कितना है? तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि 27 गुना है बाजमात नमाज का, 27 टाइम आवर्स। और रोमियो के मुकाबले में जाने वाले गज़वा में के मौके पर कौन से सहाबी घर का सारा सामान ले आए थे? ये हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। हजूर पाक ने नमाज तरावी मस्जिद में कितने दिन अदा की? ये 3 दिन है। 4 ऑप्शन है, उसमें 3 दिन वाला है। कुरान मजीद की कौन सी सूरत की 5 आयात सबसे पहले नाज़िल हुई? सूरतुल अलक है। हज़रत उस्मान ने अपने अहद खिलाफत में किस से मसहफ़ मंगवा कर उसकी नकलें तैयार करवाईं? उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा। अलिफ इसका जवाब है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कौन से सन में हिजरी में अहादीस को जमा करके उसको तारीफ़ की करवाया? ये सन 99 हिजरी है। और आखिरी सवाल है हमारे पास, इल्म अस्मा और रिजाल की तदवीन किस मकसद के लिए की गई? हदीस की जांच पड़ताल के लिए। ये अलिफ इसका जवाब है। ये हमारे पास जो मुख्तलिफ पेपर थे, तकरीबन ये 120 जो है इसके सवालात बनते हैं MCQs, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आप इनको अच्छी तरह कर लें। इसमें बाद सवालात रिपीट हो रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले एक और इसकी वीडियो बना दी जाए। कुछ और पेपर भी अगर मिल जाएं वो भी इसमें शामिल कर लिए जाएं, तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रीपेयर कर लें। इंशाअल्लाह इंटरमीडिएट के जितने भी इम्तिहानात हैं तो उनमें से सवालात इसी में से आएंगे, और कुछ जो रह गए तो इंशाअल्लाह एक और वीडियो बना के एग्ज़ाम से पहले उसको भी जो है सेंड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, जो 16 नंबर के होते हैं, उनकी इंशाअल्लाह अलहदा वीडियो बना के उनको भी सेव कर लिया जाएगा। वो अलहदा होते हैं, उसके बारे में इंशाअल्लाह बाद में उसकी वीडियो भी प्रीपेयर कर ली जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।